Dear students, Assalamu alaikum. I am Ghulam Mustafa, teacher, High School, Gunchubutra, Zone Langate. Today, our topic is Making of the Indian Constitution for class 9th, subject Social Science, branch Political Science, chapter number 3rd. बच्चों, आज हम कॉन्स्टिट्यूशन के आइन के बारे में पढ़ेंगे कि आइन हमारा आइन कैसे बना. ऑलरेडी हमने कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में आपको डेफिनेशन भी बताई कि कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है. फ्रेमवर्क ऑफ लॉज, यहाँ पर मैं शॉर्ट में बताने जा रहा हूँ. फ्रेमवर्क ऑफ लॉज जिससे मुल्क का निज़ाम चलाते हैं, जिसमें ये लिखा होता है कि हुक्मरान के पास कितना ताकत है, राइट्स कितने हैं सिटीजन्स को, ये कॉन्स्टिट्यूशन में सब लिखा है. आज बच्चों हम इसी आइन के बारे में पढ़ेंगे कि हिंदुस्तान का आइन किस तरह बनाया गया. यहाँ पर बच्चों हम शुरू करते हैं. इंडियाज Constitution was drawn up under very difficult circumstances. बच्चों, हिंदुस्तान का आइन उस दौर में बनाया गया जब मुल्क के हालात बिल्कुल ठीक नहीं थे, हर तरफ से बदअमनी थी, क्यास और कन्फ्यूजन था. उस दौर में हमारे आइन को बनाया गया. यहाँ पर बच्चों हम बात कर रहे हैं 1946 की. उस दौर में कॉन्स्टिट्यूशन जो हिंदुस्तान का था आइन वो बनना शुरू हुआ. हमारे आइन को बनाने में उस वक़्त जो हमारी लीडरशिप को जो उनके सामने जो प्रॉब्लम्स थे वो बच्चों मैंने यहाँ पर लिखा है कि क्या क्या प्रॉब्लम्स थे. यहाँ पर हम पहले देखते हैं डाइवर्स ग्रुप ऑफ पॉपुलेशन. सेकंड, पार्टीशन ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजियस डिफरेंस. थर्ड, प्रॉब्लम्स ऑफ इंटीग्रेशन प्रिंसली स्टेट्स. बच्चों एक एक करके इनको थोड़ा बहुत समझने की कोशिश करेंगे. यहाँ पर डाइवर्स ग्रुप में अगर हम यहाँ पर बच्चों बात करेंगे, इंडिया जो है बच्चों, यहाँ पर सोशल डाइवर्सिटी हम बहुत ज़्यादा देखते हैं. यहाँ पर काफ़ी मज़ाहिब के लोग रहते हैं बच्चों. यहाँ पर काफ़ी ज़बान बोलने वाले लोग मिलेंगे यहाँ पर आपको, जिनकी भाषाएं अलग अलग है. यहाँ पर रीजनल डिफरेंस है, हमारा कल्चर जो है वो मुख्तलिफ है. उस वजह से यहाँ पर हम कहेंगे कि एक सब कंटिनेंट हम इंडिया को कहेंगे कि यहाँ पर काफ़ी रंग, नस्ल और या कल्चर के लोग रहते हैं. इनके लिए कानून बनाना जो इनको काबिल कबूल हो, ये एक बहुत बड़ा मसला हमारी लीडरशिप के लिए था, हमारे आइन बनाने वाले लीडर्स के सामने था जो आइन को बना रहे थे. उन्होंने ये बात मद्देनज़र उनके सामने थी कि हिंदुस्तान की जो सोशल डाइवर्सिटी है उसको मद्देनज़र रखकर कानून बनाए गए जो हर एक सेक्शन के लिए काबिल कबूल हो. इसमें हर एक सेक्शन के लिए ख्याल रखा गया. ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी हमारी आइन बनाने वालों के सामने. दूसरा बड़ा जो मसला था मुल्क के लिए उस वक्त, पार्टीशन. हिंदुस्तान जो बच्चों इसके दो हिस्से किए हुए आज़ादी के वक्त, एक हिंदुस्तान, दूसरा हिस्सा जो अलग हुआ हिंदुस्तान से वो था पाकिस्तान, मज़हब के नाम पर बना. ये भी एक बहुत बड़ा मसला मुल्क के लिए उस वक़्त बन गया क्योंकि पार्टीशन ने मुल्क में बदअमनी पैदा की थी. क्यास और कन्फ्यूजन हर जगह था. पार्टीशन के टाइम बॉर्डर के आर पार, हम यहाँ पर बच्चों आपको बताने जा रहे हैं कि 10 लाख के करीब मासूम जानों को ज़ाया किया गया. इतने दंगे उस वक़्त हुए कि हर तरफ से क्या लग रहा था कि हम कहेंगे कि आसमान भी रोता था इस वक़्त कि ये क्या हो रहा है. उस टाइम में आइन को बनाया गया. ये भी एक बहुत बड़ा मसला था. पार्टीशन ने हमारे सामने यहाँ पर रिफ्यूजीज का मसला खड़ा किया. वो हिंदुस्तान के लिए भी एक बहुत बड़ा चैलेंज था, पाकिस्तान के लिए भी एक बहुत बड़ा चैलेंज था. तो इस वक्त ये भी एक मसला था जब हिंदुस्तान का आइन बनना शुरू हुआ था. तीसरा बड़ा मसला ये था कि प्रिंसली स्टेट्स का. यहाँ पर हम बच्चों देखते हैं कि अंग्रेज जब हमारे मुल्क से गए तो यहाँ पर उन्होंने प्रिंसली स्टेट्स को छोड़ दिया. जो प्रिंसली स्टेट्स थे इनको ऑप्शन दिया गया कि आप पाकिस्तान के साथ मिलो या हिंदुस्तान के साथ मिलो. ये प्रिंसली स्टेट पर डिपेंड था. ये भी एक बहुत मसला था. प्रिंसली स्टेट्स को मिलाने में जो कांग्रेस की लीडरशिप थी, खासकर वल्लभ भाई पटेल के रोल को यहाँ पर सराहेंगे. उसने काफ़ी कोशिश की कि जो प्रिंसली स्टेट से इनको इंडियन यूनियन के साथ मिलाया जाए. यहाँ पर बच्चों आपको बताने जा रहा हूँ कि इस वक्त 562 प्रिंसली स्टेट्स थे. इनको भारत
انڈین یونین کے ساتھ ملانا ایک بہت ہی بڑا چیلنج تھا. جب آئین بنایا گیا تو آئین صرف ہندوستان کے لیے نہیں تھا بلکہ وہاں پر جو پرنس اسٹیٹ تھی ان کو بھی آئین میں یہ کہا گیا کہ یہ ہندوستان کا حصہ ہے. ان کے لیے بھی وہی کانسٹیٹیوشن تھی, وہی آئین تھا جو ریسٹ آف انڈیا کے لیے تھا. یہ بھی ایک بہت بڑا مسئلہ تھا اس دور میں کہ ان کو اپنے ساتھ ملانا. اب ہم بچوں آگے بڑھتے ہیں, یہاں پر دیکھیں گے دا پاتھ ٹو کانسٹیٹیوشن. کن راستوں سے ہم آگے بڑھے, کن راستوں سے ہم نے نالج حاصل کی اور اپنے آئین کو ہم نے بنایا. وہ آئین جو یونیک ورلڈ میں کہلایا جاتا ہے گریٹ کانسٹیٹیوشن. انڈیا جو ہے اس وقت لارجسٹ ڈیموکریسی ہے, یہ اسی آئین کی بدولت جو ہماری لیڈرشپ نے بنایا. یہاں پر ہم بچوں سٹارٹ کرتے ہیں پہلے پوائنٹ سے, ڈیولپڈ کنسنسس جورنگ فریڈم اسٹرگل. دیکھو بچوں کہ یہاں پر کنسنسس اتفاق رائے جو ہم میں بننا شروع ہوئی تھی. آزادی جو ہم نے لڑی انگریزوں کے خلاف, اس نے بچوں ہمیں کافی کچھ سکھایا. اس آزادی سے ہم نے بہت زیادہ ہم کہیں گے ایجوکیشن نالج حاصل کی. اس سے جو اتفاق رائے ہندوستان کے لوگوں میں پیدا ہوا, انہوں نے دیکھا کہ برٹش رول نے ہندوستان کے ساتھ کیا کیا. اب لوگوں میں جب لوگ آزادی کی اور بڑھ رہے تھے, ان میں بردرہڈ تھا, بھائی چارہ اس وقت تھا. نو ڈاؤٹ کہ انڈیا دو حصوں میں ڈیوائڈ ہوا تھا, لیکن اگر ہم ریسٹ آف انڈیا کی بات کریں گے تو وہاں پر پھر بھی بہت سارے مذاہب کے لوگ تھے, ان میں بھائی چارہ تھا. یہاں پر اگر ہم بات کریں گے افریقہ کی, بچوں ہم نے پریویس ویڈیو سیشن میں پڑھا کہ افریقہ میں جب اپارٹھائڈ سسٹم ختم ہوا تو اس کے بعد جب وہاں پر آئین بننا شروع ہوا تو وہاں پر دیکھو وائٹس اینڈ بلیکس کے درمیان کنسنسس نہیں بن رہی تھی. لیکن یہاں پر ہمیں بھی اس وقت یہ پرابلمس ہمارے لیڈرشپ کے سامنے تھے کہ کس طرح سے بنائیں, کیونکہ سوشل ڈائیورسٹی زیادہ تھی. لیکن آزادی نے ہمیں آزادی سے ہم نے کافی ایکسپیرینس حاصل کی. اس طرح سے ہمیں آئین بنانے میں کافی زیادہ مدد ملا کہ وہ آئین جو سب کو قابل قبول ہو. دوسرا پوائنٹ یہاں پر ہم بات کریں بچوں, اگر ہم بات کریں گے یہاں پر 1928 کو, 1928 میں بچوں کیا ہوا, ایز فار بیک ایز 1928 موتی لال نہرو اور اس کے جو اور ساتھی تھے انہوں نے ڈرافٹ کیا تھا کانسٹیٹیوشن کو, جو لیٹر آورس میں ہم کہیں گے کہ 1931 جب کراچی سیشن تھا تو اس میں اس چیز کو سراہا گیا, اس کو آگے اس پر کافی بحث و تکرار ہوئی. اور یہ جو ڈاکومنٹس بنایا گیا تھا جس میں یہ کہا گیا تھا, جس میں یہ پرنسپلس رکھے گئے تھے کہ یونیورسل ایڈلٹ فرنچائز ہونا چاہیے, مطلب یہ کہ ہر ایک کے لیے ووٹنگ رائٹ ہونا چاہیے. یہ اس میں بات کی تھی. ایکولٹی پر اس وقت زور دیا گیا, فریڈم پر اس وقت زور دیا گیا تھا. لیٹر آورس میں جب ہماری کانسٹیٹیوئنٹ اسمبلی بن گئی تو جب انہوں نے میٹنگز اور ڈسکشن شروع کیا گیا تو ان پوائنٹس کو مد نظر رکھا گیا. یہ بھی اس سے بھی ہم نے انسپائریشن حاصل کی, آگے جا کر اس سے بھی ہمیں ایک ہم کیا کہیں گے کہ مدد ہی ملا آئین کو بنانے میں. تیسرا پوائنٹ یہاں پر جس میں ہم بات کر رہے ہیں دیٹ از دا فیملیرٹی وتھ پولیٹیکل انسٹیٹیوشنس. یہاں پر ہم بچوں بات کریں گے جب انگریز دور ہمارے ہندوستان میں تھا, انگریز سرکار نے جو یہاں پر انسٹیٹیوشنز بنائے یہاں پر جو نان ڈیموکریٹک تھے, لیکن ان سے ہمیں پولیٹیکل ایجوکیشن ملی. یہاں پر لیجسلیچر کی بات کریں گے, ایگزیکٹوز کی بات کریں گے, جو انہوں نے انسٹیٹیوشنز ہم پر رول کرنے کے لیے بنائے تھے. مگر ان انسٹیٹیوشن سے ہمیں کافی زیادہ کیا کہیں گے ہمیں ایجوکیشن ملی, فرسٹ ہینڈ ایکسپیرینس ہم نے ان سے حاصل کی. یہاں پر ہم بات کریں گے کہ 1935 ایکٹ کی, اس میں یہ کہا گیا ہے کہ 1937 میں جو پروویژنل لیجسلیچر الیکشن ہوئے تھے ہندوستان میں, ہم نے وہ دیکھا کہ الیکشن کیسے کرنے ہوتے ہیں, کس طرح سے چونکہ وہاں پر ان الیکشنز میں ہم کہیں گے لمیٹڈ فرنچائز تھا,
چند لوگوں کے لیے ووٹنگ رائٹ تھا، جن کے پاس پراپرٹی تھی، لیکن ان نان ڈیموکریٹک انسٹیٹیوشنز سے ہمیں کافی ایجوکیشن ملی. لیٹر آور میں جب ہم آزاد ہوئے تو ہم نے ان انسٹیٹیوشنز کو کنورٹ کیا ڈیموکریٹک انسٹیٹیوشنز میں. ہم یہ کہیں گے کہ انگریز جب ہمارے ملک سے گئے تو ہماری جو لیڈرشپ تھی، ان کے پاس یہ علم تھا، ان کو ملک چلانے کا تجربہ حاصل ہوا تھا، کس طرح سے ملک کو چلانا ہے، خاص کر جمہوریت کے نظام سے کس طرح سے ملک کو چلانا ہے. ان کے پاس یہ ایکسپیرینس، ہماری لیڈرشپ کے پاس یہ ایکسپیرینس برٹش سرکار سے ملی. ہم یہ کہیں گے کہ برٹش جو رول تھا اٹ واز کرس فار انڈیا، مگر ان ادر ورڈس اس سے ہمیں کچھ اچھا بھی اس سے ہمیں حاصل ہوا تھا. یہاں پر ہم لاسٹ پر بات کریں گے انسپریشن. ہماری کانسٹیٹیوشن کو بنانے میں جو ہم انسپریشنس ہم نے جو حاصل کیا ہے وہ یہاں پر بچوں فرینچ ریولیوشن سے یا برٹش سے یا یو ایس اے سے یا یو ایس آر سے. یہاں پر اگر ہم بات کریں گے فرینچ ریولیوشن کی کن آئیڈیاز نے ہمیں متاثر کیا ہے، خاص کر ہم یہاں پر فرینچ ریولیوشن کے آئیڈیاز کو ہم لبرٹی دیکھتے ہیں، ایکولٹی دیکھتے ہیں، فریٹرنیٹی دیکھتے ہیں. دیز آئیڈیاز ویر ڈرائیوڈ فرام دا فرینچ ریولیوشن. یہ ہم نے فرینچ ریولیوشن سے آئیڈیاز لائے ہیں، حاصل کیے ہیں. یا پارلیمنٹ فارم آف گورنمنٹ دیکھتے ہیں بچوں، یہ ہم نے برٹش کانسٹیٹیوشن سے ہم نے یہ حاصل کیا ہے. ہم دیکھتے ہیں بچوں فنڈامنٹل رائٹس، یہ جو آئیڈیاز ہے یہ ہم نے یو ایس اے کانسٹیٹیوشن سے لیے. یا اس کے بعد ہم سوشلسٹ ریولیوشن جو ریشیا میں آتی اس سے بھی کافی آئیڈیاز ہم نے لیے. یہاں پر میں لاسٹ پر آپ کو بتانے جا رہا ہوں بچوں، یٹ دے ویر ناٹ سمپلی امیٹیٹنگ واٹ ادرس ہیڈ ڈن. At each step, they were questioning whether these things suited our country. All these factors contribute to the making of our constitution. بچوں یہاں پر آپ کو شارٹ میں بتانے جا رہا ہوں، میں نے آپ کے سامنے جو سینٹینس دہرائی بچوں، ہم نے ان چیزوں کی نقل ہی نہیں کی. ان کانسٹیٹیوشن کو پڑھ کر ہمیں ان سے جو آئیڈیاز لیے ہم نے ان پر ہم نے یہاں پر بحث کیا کہ یہاں پر ان پر کافی بحث مباحثہ ہوا، اور بعد میں یہ ہماری لیڈرشپ نے ان کو تولا کہ یہ ہمارے ملک پر اپلیکیبل ہے، یہ ہم اپنے ملک میں سیٹ اپ کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے. جب ان پر کافی بحث ہوا، یہ لگا کہ یہ ہمارے ملک کے لیے ٹھیک ہے، تب جا کر ان پوائنٹس کو ہماری کانسٹیٹیوشن کا حصہ بنایا گیا. بچوں اس ویڈیو سیشن میں آج ہم نے اس پر بات کی کہ ہمارے آئین کو کیسے بنایا گیا. ہماری کانسٹیٹیوشن لاسٹ پہ بتاؤں، یہ ریٹن کانسٹیٹیوشن ہے، کافی لینتھی کانسٹیٹیوشن ہے. تھینک یو.